بڑا کلام کیا ہے، بڑا کچھ لکھا ہے لوگوں نے حضور کی معراج پر، اور مسلمان شعراء نے اس حسن کے ساتھ حضور کے معراج کی تعریف کی ہے۔ ہر شعری با کمال ہے، پر عنبر وارثی نے بھی کمال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ سر لامکاں سے طلب ہوئی۔ ایک تو یہ ہے نا کہ حضور کہیں میں گیا ہوں، لیکن یہاں تو رب کہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، میں نے سیر کرائی ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کوئی جا کے کہے رب ارنی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور ایک یہ کہ کوئی اپنے گھر میں آرام کر رہے ہو، سو رہے ہو، اور رب کہے کہ جائے نا جبریل ذرا محبوب کو لے کے تو آئے نا۔ تو عنبر وارثی کہتے ہیں سر لامکاں سے طلب ہوئی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جائے، اور ایک یہ ہے کہ کوئی بلائے۔ فرماتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ سر لامکاں سے طلب ہوئی، پھر سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ اب پھر کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ الولاب، سبحان اللہ، اور قربان جائیں یہ حد کر دی۔ اس شخص نے بھی بات کرنے کی، کہنے لگے تمہیں پھر بتاؤں لوگوں ہم اتنا حضور کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ دیکھو نا ہماری بھی تو کمائی، دیکھو نا ہم نے بھی تو کمائی کی ہے نا۔ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کمائی بتاؤ، تو ہم نے بھی تو کمائی کی ہے نا۔ میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں، ساری محمد محمد پکیندے گزر گئی۔ ہم نے بھی تو بھائی کوئی کمائی کی ہے نا۔ تو کیا کہتے ہیں عنبر وارثی؟ کہتے ہیں میرا دین عنبر وارثی، میرا دین عنبر وارثی۔ سنو میرا مذہب، میرا عقیدہ، میرا نظریہ، میری سوچ، میرا دین عنبر وارثی بخدا ہے عشق محمدی، اور میرا ذکر و فکر ہے بس یہی صلو علیہ وآلہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری نے ایک ایک ذرے پر احسان کیا۔ حضور سے ایک ایک نگر، ایک ایک پتا فیضیاب ہوا، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جنہیں خصوصی طور پر سرکار نے نوازا۔ بعض معاملات پر خاص کرم نوازی حضور نے فرمائی۔ ایک اہم مسئلہ ہے عقیدے کا مسئلہ۔ جس بندے کا کوئی عقیدہ نہیں نہ ہوتا، کوئی نظریہ نہیں ہوتا، کوئی اس شخص کا خاص مزاج نہیں ہوتا، سمجھنے والا، ماننے والا، وہ بندہ بھی بیچارہ کوئی زندگی کا لطف نہیں اٹھا پاتا۔ اس کا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے، کوئی سوچ ہی نہیں ہے، کوئی اس کی فکر ہی نہیں ہے اس نے کس طرف جانا ہے۔ عقیدہ نہ ہو بندے کا، یعنی دنیا میں معاذ اللہ کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو سرے سے اللہ تعالیٰ کوئی نہیں مانتے۔ زندگی کیسے گزرے گی؟ وہ اپنی توجہات کا قبلہ کسے بنائیں گے؟ اور پھر دنیا میں کچھ لوگ ایسے گزرے جو کئی کئی خداؤں کے قائل، کئی، اور پھر اہل عرب کا تو یہ حال کہ 360 بتوں کے سامنے جھکتے۔ مجھے بتائیے جس بندے کو یہی خبر نہ ہو میرا خالق اور مالک کون ہے، جس کو یہی پتہ نہ ہو کہ میرا رزق کہاں سے آتا ہے، میں نے مانگنا کہاں سے، جسے یہ خبر ہی نہ ہو کہ میری دعاؤں کا رخ کس طرف ہونا چاہیے، اس کی بھی کوئی زندگی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے سب سے بڑا احسان یہ فرمایا ہے کہ ہمیں عقیدہ توحید سکھایا ہے۔ حضور نے ہمیں ہر جگہ سے چھڑا کے رب کریم کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ عرب کے لوگ جو تھے وہ بڑی بڑی وہم کا شکار تھے، بڑی بڑی اوہام پرستی کا شکار تھے۔ یہ آج کل بھی وہم بہت زیادہ ہے نوجوانوں میں، یعنی کوئی فیصلہ پکا ہے ہی نہیں،
کوئی پکی بات ہی نہیں کرتے، یہ کر لوں کہ نہ کروں، اگر آپ کہتے ہیں تو کر لیتا ہوں، ویسے اس میں فلانی فلانی کمزوری بھی ہے، اور اگر میں نے نہ کیا تو فلاں فلاں مشکل بھی ہے۔ بھئی جس بندے نے قوت فیصلہ ہی نہیں پائی، اس نے ارادہ ہی پکا نہیں کیا کہ اس نے کدھر جانا ہے، تو وہ سفر کیسے کرے گا؟ سفر تو اس بندے کا مکمل ہوتا ہے جو سفر شروع کرتا ہے۔ عرب کے لوگ بھی بڑے بڑے اوہام پرستی کا قائل تھے، وہ جب قربانیاں کرتے تھے تو ان کا گوشت لا کے کعبے کی دیواروں کے ساتھ ملا کرتے تھے، یہ قبولیت کی علامت ہے۔ سارے کپڑے اتار کے کعبے کا طواف کرتے تھے، جب احرام باندھ لیتے، حج عمرے کا ارادہ کرتے تو دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ دروازے گناہگار ہیں اور ہم چونکہ اب نیک کام کر رہے ہیں لہذا اوپر سے ہو کے آئیں گے۔ رسول کریم علیہ السلام نے انہیں ان سارے وہموں سے، ساری پریشانیوں سے، ان ساری بدشگونیوں سے نکال کے کہا اللہ تمہارا مالک ہے، اللہ تمہارا محافظ ہے، ہوگا وہ جو رب چاہے گا۔ ذرا ذرا سی بات پہ سہم جانا، ذرا ذرا سی بات پہ ڈر جانا۔ حضور نے لوگوں کو قوت فیصلہ عطا کی، اور اتنی بڑی قوت فیصلہ حضور نے دی کہ کل تک جو فیصلہ کر نہیں نہ پا رہے تھے، آج انہوں نے اس طرح کے فیصلے کیے کہ اپنی ساری کی ساری اولادیں لے کر وہ میدانوں میں کھڑے ہو گئے۔ وہ ڈٹ گئے کہ ہم نے کفر کے مقابلے میں جہاد کرنا ہے۔ انہوں نے طے کر لیا کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں عقیدہ توحید دیا، اور وہ طے کر کے دیا ہے نبی پاک نے، سجدہ سوائے اللہ کے کسی کو جائز، اگر کوئی عبادت کی نیت سے کرتا ہے تو سجدہ کفر ہے، اور اگر تعظیم کی نیت سے کرتا ہے تو حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ نے 50 کے قریب دلائل کتاب و سنت سے اور 100 سے زیادہ دلائل فقہ اور رسول فقہ سے بیان فرمائے ہیں کہ کسی اور کے لیے تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے۔ ایک دفعہ نا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ عرض کیا۔ عرض کی حضور آج میرے ساتھ عجیب معاملہ ہوا، میں گھر میں اکیلی تھی تو ایک خاتون 2 بیٹیوں سمیت آئی۔ اس نے کہا کہ میں بھی بھوکی ہوں، میری بیٹیاں بھی پریشان ہیں، کھانا نہیں کھایا۔ سیدہ پاک کہتی ہیں یا رسول اللہ میرے پاس بھی 3 کھجوریں تھیں گھر میں پڑی، یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں پر پاس کچھ رکھتے نہیں، اور 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ فرماتی ہیں وہ 3 کھجوریں میں نے ان 3 ماں بیٹیوں کو دے دی۔ ماں نے پہلے ایک ایک کھجور دونوں بیٹیوں کو دی، پھر بچیاں وہ کھجور کھا کے ماں کی طرف دیکھنے لگی، تو جو کھجور ماں کے پاس تھی اماں نے اس کے بھی 2 حصے کر کے بیٹیوں میں بانٹ دیے۔ حضرت عائشہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں نے یہ بڑا نرالا رنگ دیکھا ہے، ماں کا اپنے بچوں سے پیار کا انداز۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے سن پھر، اللہ تعالیٰ نے اس عورت پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ فرمایا اللہ نے اسے جہنم سے دور کر دیا جو بیٹیوں کے معاملے میں آزمایا گیا، اور جس نے پھر ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ اپنا حضور کا عمل یہ تھا کہ حضور کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کی سب سے بڑی صاحبزادی ہے، یہ بخاری میں آپ کو ملے گا کہ ان کی بیٹی جناب امامہ بنت زینب چھوٹی سی عمر تھی، تو جب حضور نماز کے لیے آتے تھے تو نواسی کو اٹھا کے ساتھ لے آتے تھے، اور وہ حضور نماز پڑھتے تھے تو وہ نبی پاک کے کندھوں پہ کھیلتی تھی۔ حضور نے عملاً بیٹیوں سے پیار کرنا سکھایا، بیٹیوں سے محبت کریں، بیٹیوں سے پیار کریں۔ بیٹیاں بڑی خیرخواہ ہوتی ہیں، بیٹیاں ماں باپ کی بڑی وفادار ہوتی ہیں، بیٹیاں بڑا خاص تعلق رکھتی ہیں۔ جوانوں آپ سے بھی کہوں گا بہنوں کی طرف توجہ رکھیں، جو کسی کی بہن آپ کے گھر ہے اس کا بھی خاص احساس کریں، وہ بھی کسی کی بہن ہے۔
لیکن اپنی بہن کے ساتھ بھی خاص نسبت کا تعلق قائم رکھے، رشتوں میں اعتدال ہونا چاہیے۔ اس صنف کو نبی پاک علیہ السلام نے خاص کر کے نوازا ہے، اور ہمارا بھی ان کے ساتھ خاص رشتہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح کا معاملہ یتیموں کے ساتھ ہے، کمزوروں کے ساتھ ہے۔ دیکھو آج نا ہمارے ہاں کمزوروں، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کی مدد تو کی جاتی ہے، لیکن انہیں لوگ اپنے ماحول کا حصہ نہیں بناتے۔ یعنی کبھی گئے تو غریبوں میں آٹا بانٹا ہے، کبھی گئے تو غریبوں میں جا کے کپڑے تقسیم کرا ہے، کبھی گئے تو غرباء کو کچھ وقتی طور پر کچھ ضروریات زندگی دے دی، کبھی عیدیاں بانٹ دی، کبھی سیلاب زدگان میں چلے گئے۔ غرباء کو کچھ نہ کچھ صدقات تو دے دیے جاتے، ان پر کچھ خیرات تو کر دیا جاتا ہے، لیکن انہیں سوسائٹی کا، ماحول کا حصہ نہیں بنایا جاتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ان غرباء کے بچوں کو اٹھا کے بڑے شہروں میں لایا جائے، ان کی تعلیم کا خیال کیا جائے، انہیں اپنے ماحول میں رکھا جائے، ان کی بہترین پرورش کا بندوبست کیا جائے۔ کائنات میں بڑے لوگوں نے کام کیا ویلفیئر کا، بڑے لوگوں نے غریبوں کے ساتھ تعاون کیا، بڑے لوگوں نے محبت کی، سب قابل تعریف ہے، لیکن ہم نے یہ کیا کہ ان کی امداد تو کی، لیکن ان کی محرومیوں کا ازالہ نہیں کیا۔ اور وہ امداد لے رہے تھے تو ان کی پچھلی نسل بھی امداد لے رہی تھی، یہ نسل بھی امداد لے رہی، اور خدا نہ کرے کہ اگلی نسل کو بھی امداد لینا پڑے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز کچھ اس طرح کا ہے کہ امام بہقی نے لکھا ہے، حضرت بشیر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے والد انتقال کر گئے تھے، اور میں ایک جگہ پہ بیٹھ کر رو رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے قریب سے گزرے، کیوں روتے ہو؟ یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، میری والدہ رخصت ہو گئی۔ تو یہ ہمیں حضور نے سبق دیا ہے، یہ یتیموں غریبوں کا خیال رکھنے کا یہ بھی ایک نکتہ، یہ بھی انداز ہے۔ کائنات کا بڑے سے بڑا درد دل رکھنے والا بندہ یہاں تک نہیں جا سکتا جو میرے رسول کریم نے بیان فرمایا۔ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے، بشیر بن عقبہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں تیرا باپ ہوں اور عائشہ تیری ماں ہوں؟ آنا تجھے ہم شامل کر لیں اپنے گھرانے میں، آ جانا، مکمل تیرے معاملات کا خیال کیا جائے، تو آ جا۔ اتنا بڑا درجہ نبی پاک نے تو حضرت سلمان فارسی کے بارے میں بھی فرمایا کہ میں نے انہیں اپنی اہل بیت میں شامل کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غرباء کے لیے، مساکین کے لیے، یتیموں کے لیے، ناداروں کے لیے جو خاص احسان بن کے آئے، وہ یہ والا لہجہ نہیں کہ ہم مطمئن ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم گئے تو تھے، اتنا پیکٹ بانٹ تو آئے، اتنا کچھ ہم نے دے تو دیا، فلانا کام کر تو لیا، اور وہ بھی کب تک کیا؟ جب تک خبریں تیز تھی۔ ہمارے ملک میں سیلاب آیا، میڈیا نے خبر دی، شور ہوا، لوگوں نے بڑی کوشش کی، الحمدللہ بڑے اچھے جذبات کا اظہار کیا، ڈھیر سارے لوگ وہاں گئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا سیلاب زدگان سارے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے؟ ان کے گھر بن گئے؟ لیکن ہمارے جذبے کیوں ٹھنڈے ہو گئے؟ اس لیے کہ خبریں ٹھنڈی ہو گئی۔ ہم تو چلتے ہیں ٹرینڈ کے ساتھ کہ آج کل ٹرینڈ کیا ہے، اگر خبر ادھر کی ہے تو ذوق ادھر کا ہے، خبر ادھر کی ہے تو ذوق ادھر کا ہے۔ دیر پا کام کرنا اور خاص جذبات پیدا کرنا ان لوگوں کے لیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، ایک یتیم بچہ آیا تھا، اس نے عرض کی حضور میری ماں بھی بھوکی ہے اور میری ایک ہمشیرہ ہے وہ بھی بھوکی ہے، اے روٹی دا دکھ نہ پوچھو، روٹی تے بندہ کھا جاندی ہے۔ یہ جو بھوک ہوتی ہے نا، بھوک،
बहुत सारे लोग ना, मैं एक शादी में था तो वहां एक दो लोग खाना खा रहे थे, तो बाज लोग उन्हें देख देख के मजाक कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, कहते देखो खाना ही नहीं आता, क्या अंदाज है, सारा इनका मुंह जो है वो खाने से भर गया, हाथ देखो कहां तक इनके लिथड़ गए, क्या अंदाज है। तो मैंने कहा तुम उनके कपड़े भी तो देखो ना, अंदाज, बैठना उठना, कपड़े पहनना, ये गरीबी का पता देते हैं। भूख जब तेज लगी हो फिर खाने के आदाब लोगों को याद नहीं रहते। गुर्बत ने मेरे बच्चों को तहजीब सिखा दी, अब वो सहमे हुए रहते हैं, शरारत नहीं करते। वो अजीज, होता यह है कि जब इंसान को भूख शदीद लगी हो ना, फिर उसे डॉक्टर की हिदायत नहीं याद रहती, फिर तो पेट की आग बुझाने को लोग दौड़ते हैं। तो कहते उस बच्चे ने आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मां भी भूखी है, बहन भी भूखी है। हुजूर ने ना उसे 21 खजूरें अता फरमाई, फरमाया 7 तेरी, 7 तेरी बहन की, 7 तेरी वालदा की। और ये हुजूर ने 21 खजूरें दी हैं, ये नबी पाक ने 21 दी हैं। हाँ, ये हुजूर ने 21 दी, और हुजूर तो इशारा भी कर देना तो फिर रोटी सारी जिंदगी खत्म नहीं होती। वो हजरत अबू हुरैरा को भी मिली थी, फरमाते हैं मैं कई साल खाता रहा, 1 किलो खजूरें थी पर खत्म ही नहीं हुई। 21 खजूरें हुजूर ने दी। हजरत मुआज इब्न जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु उठे और दौड़ के जाके ना उस यतीम के सर पे हाथ फेरा और कहने लगे, पुत्र अल्लाह तुझे अपने वालिद का जानशीन बनाए। तो हुजूर फरमाने लगे, माज ये तुमने क्या किया? अर्ज की, हुजूर उस बच्चे की बात सुन के मेरा दिल भर आया है, मोहब्बत ने अंगड़ाई ली है तो मैंने यतीम के सर पे हाथ फेरा है। ये देखो हुजूर का रिश्ता। नबी करीम फरमाने लगे, सुन फिर, जिसने किसी यतीम के सर पर मोहब्बत से हाथ ही फेर दिया ना, तो अल्लाह हर बाल के बदले उसे एक नेकी भी अता करेगा, एक गुनाह भी माफ करेगा और एक दर्जा भी बुलंद फरमाएगा। चलो हाथ ही फेर दिया, तूने कुछ तो किया यतीम के साथ, तेरा कोई तो उससे रिश्ता हुआ। और तीसरा तबका है गुलामों का, मिस्कीनों का, गरीबों का। मैं और आप उस मुल्क में रहते हैं जहां कुछ लोगों को खाना भी नहीं वक्त पे मिलता, और कुछ लोग 5 लाख रुपया गाड़ी का इसलिए इजाफी दे देते हैं कि मुझे जरा ना न्यू मॉडल जल्दी चाहिए। यानी एक तरफ मुल्क की हालत यह है कि बाज लोगों के पास पैसे नहीं है कि बच्चों की फीस भर सके, लेकिन दूसरी तरफ हाल यह है कि नए मॉडल का मोबाइल अगर मार्केट में आता है तो वो खत्म हो जाता है, मिलता ही नहीं, वो शार्ट हो जाता है। कुछ लोगों ने इस तरह किया है कि उन्होंने ये समझा है कि दौलत शायद मौज करने के लिए हमें दी गई है, हम तरह तरह के खाने खाएं, तरह तरह से चीजें ओढ़े, तरह तरह के मामलात करें। उन्होंने ये तय कर लिया है। उसका नुकसान क्या हुआ है? उसका नुकसान ये हुआ है कि कुछ लोग गुर्बत की सतह से नीचे आ गए बेचारे। नबी पाक का जो एहसान इन गरीब लोगों पर है, हुजूर अलैहिस्सलाम के पास ना हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रवायत करते हैं और तबरानी में मौजूद है, हुजूर के पास ना 10 दिनार थे। हमारे पास भी पैसे होते हैं ना, लेकिन वो कुछ होते हैं हमारे खाना खाने के लिए, कुछ होते हैं आइसक्रीम खाने के लिए, कुछ इसलिए होते हैं कि आज मेरी मर्जी दा नहीं पक्का, लिहाजा मैंने, हमारे एक दोस्त हैं वो कहते हैं कि आजकल ये माहौल बन गया है कि बच्चे अगर कहते हैं ना खाना मेरी मर्जी का नहीं, तो अम्मा कहती है जा तो बर्गर खा ले। कहते हमारे दौर में यूं नहीं होता था। अगर हम कहते थे ना खाना मेरी मर्जी का नहीं, तो फिर हमें डबल चीज खाने को मिलती थी, एक मार भी खाना पड़ती थी और वो खाना भी खाना पड़ता था। और फिर कुछ पैसा लोगों ने सिर्फ इसलिए संभाल के रखा हुआ है कि जो इजाफी चीजें हैं ना, इजाफी, मेरा वैसे तजर्बा नहीं है
اور نہ میں نے زیادہ گہرائی سے دیکھا ہے، بس مجھے بتایا گیا ہے، اور پتہ نہیں اب بات درست ہے کہ نہیں، مجھے بتایا گیا ہے کہ پہلے لڑکیاں بیوٹی پارلر جاتی تھی، اب سنا ہے لڑکے بھی جاتے ہیں۔ اب خدا جانے یہ بات سچ ہے کہ غلط ہے۔ یہ جو